زندگی، بے بندگی، شرمندگی. آپ کو اب شرمندگی ہوتی ہے قرآن سے پہلے کی زندگی پہ؟ ابھی بھی ہوگی، لیکن پہلے تو بالکل ہی اندھیرے تھے نا، ٹھٹا ٹوپ اندھیرے. اور کبھی اس وقت ہم سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ ہم کیسے ہیں، کہتے آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں جو ماشاءاللہ اس وقت آپ لوگ 21ویں پارے پہ ہیں. آپ کو اگر 1 سال پہلے کوئی پوچھتا یا آپ کے سامنے کوئی آ کے کہتا، میں بھی نام لے کے کہتی ہوں طرح کسی کو برا نہ لگے، میرا لے شمع کو برا نہیں لگے گا، شمع آپ بہت گناہ گار ہیں. آپ سوچیں 1 سال پیچھے آپ کو یہ جملہ کوئی کہتا تو آپ نے کہنا تھا میں گناہ گار ہوں. اب کہہ لو میں اتنوں سے اچھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اور تم نے مجھے ایسا سمجھا میں روزہ بھی رکھتی ہوں. کوئی نہیں مانتا. لیکن آج کوئی کہتا ہے نا تم گناہ گار ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کم پتہ ہے، ہم تو سیاہ کار ہیں، ہم روح سیاہ ہیں. جتنا علم آتا ہے اتنا بندہ اپنے اندر جھانکتا ہے. یہ بالکل کین آبزرویشن والی مثال ہے. سطحی نظر سے آپ اس کمرے کو دیکھیں گے آپ کو صاف لگے گا، آپ تنقیدی نظروں سے دیکھیں گے آپ کو کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھیں گی، اور اگر آپ واقعی ایک سپروائزر کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں 50 خلل دکھیں گے. فرق دکھتا ہے. ہم اپنے نفس کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو موٹے ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھے ہیں، کیا دوسروں سے اچھے نہیں ہیں لوگ تو گلے میں بھی نہیں لیتے، اور لوگ تو نماز نہیں پڑھتے. شکر نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر احسان کر رہے ہو پڑھ کے. لیکن عموماً دیکھیں رویے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا انسان کبھی بھی اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کے بیٹھے، ہر وقت کوشش کرے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا. ندامت ماضی سے ہے. اس وقت آپ کیا کریں؟ معافی. یہ جب زبان سے بولتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا ہے اصل میں. استغفر اللہ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو اس کا بڑا ٹھیٹ ترجمہ کرتی ہوتی ہوں اپنی زبان میں. اردو میں کرے آپ پنجابی میں کرے. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میرا پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا. آپ 10 دفعہ اردو میں یہ جملہ بولیں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے، کسی ایک گناہ کو یاد کر کے، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اے اللہ میرا پچھلا معاف کر دے اب نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی وہ کام کرتی بھی جائے. اب دیکھیے کہ ایک ماسی ہے، اس کے آپ اس کو کہتے ہیں بڑی احتیاط سے یہ برتن دھونا، بڑی قیمتی پلیٹیں ہیں، وہ کہے گی اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے اٹھا رہی تھی، بڑی کانشیس بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس سے ایک پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی، اس کا رنگ اڑ گیا، وہ خوف زدہ ہو گئی، رونے لگی، باجی نہیں باجی میں نے جان کے نہیں کی. آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا قصور نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا چلو اٹھاؤ، دیکھو احتیاط سے ہاتھ میں نہ چپ جائے. دل کو آپ تسلی دیں گے کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی ٹوٹ سکتی تھی، میرے بچے سے بھی ٹوٹ سکتی تھی. لیکن اگر آپ جس بات پہ کہیں کہ اس کو بڑے احتیاط سے دھونا، وہ اسی پلیٹ کو پکڑے، اچھا باجی یہ پلیٹ بڑی قیمتی ہے، اور گھڑک سے آپ کے سامنے زمین پہ دے مارے اور توڑے، اور ساتھ ہی آپ کو کہ باجی ٹوٹ گئی ہے اب نہیں توڑوں گی، باجی ٹوٹ گئی اب نہیں توڑوں گی، پھر اسی کی دوسری پلیٹ پکڑے اور زمین پہ مارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ توبہ بھی کہتا رہے، یہ توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے. تو دوسری بنیادی شرط ہے کہ اب آپ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کی شرط ہے آپ کی. اس کا تعلق حال کے مستقبل کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ پھر مدد دے گا اور پتہ چلے گا. کوئی بعض دفعہ گناہ چھوڑتا ہے بے عزتی کے ڈر سے، کوئی مالی نقصان سے، کوئی بیماری سے چھوڑتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اگر تم نے مزید شراب پی تو تمہیں لنگز کینسر ہو جائے گا، چھوڑ دیتا ہے. تو کیا یہ توبہ؟ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کے اللہ کے ڈر سے. بعض دفعہ بڑھاپے میں شوق ہی نہیں رہتا، ہمت ہی نہیں رہتی ان گناہوں کی، یہ توبہ نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت گہرا نکتہ ہے. کچھ کام جو انسان اپنی جوانی میں کرتا ہی رہتا ہے اور آج بھی بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہے، ہائے کیا دن تھے، کبھی پھر وہی ہمت وہی جوانی آ جائے تو یہ کریں گے، تو سٹل آپ وہی کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر تک توبہ نہیں کی، اگر شرمندگی نہیں کہ اللہ میں نے کیا کیا، تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بوڑھا ہوتا، وہ طاقت بھی مانگتے ہیں تو گناہوں کی مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو بہت سخت وعید ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کام انسان صحت کے دنوں میں کرتا ہے، اگر بیماری میں وہ نیکی کا کام نہ کر سکے تو اس کو اسی کام کے کرنے کا اجر وہاں بھی ملتا ہے. تو کیا اس کا اطلاق گناہ پہ نہیں ہوگا؟ شوق کی بات ہے نا، جو کر سکے نہیں کر سکے. آپ کا دل چاہتا ہے میں گانا سنوں، آپ کیسٹ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کرتی، سی ڈی پلیئر یا کیسٹ کام نہیں کرتا، آپ چھوڑتے ہیں، چپ کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو گناہ نہیں ہوا؟ آپ نے تو آخری کوشش کر لی، اللہ نے نہیں آپ سے سنوایا.
تو لہٰذا انسان کا دل بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے اس چیز میں کہ ہم گناہوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ توبہ اور گناہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی آ جائے گا. ہم باقاعدہ جب کتاب شروع کریں گے تو آپ اس میں اس کے کئی مختلف اینگل دیکھیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ دوسرے نیکیوں کو کیسے پنپ سکتے ہیں. ساری زندگی کا گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ سے اگر مانگ کے پلٹ آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. بہت معروف واقعہ صحیح بخاری اور مسلم کا کہ 99 قتل کیے تھے ایک شخص نے اور ایک اور کر دیا. اس پہ میں نے ایک پورا درس دیا تھا. میں نے خود بہت انجوائے کیا تھا اس درس کو دیتے ہوئے کیونکہ یہ حدیث ہم نے بہت دفعہ کوٹ کی ہے لیکن میں نے عربک ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھی تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو ایک کمال دکھتا ہے اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ جو اس کا 100واں قتل تھا یہ بھی اصل میں اس کی توبہ تھی، اریٹیشن تھی. میں گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، تم مجھے نکلنے ہی نہیں دے رہے، میں تمہیں بھی مار دیتا ہوں. یہ تھا عزم اس کا. دیکھنے میں وہ 100واں قتل ہے لیکن وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہوا اس کا پہلا قدم تھا. اللہ نے اس کے باوجود اس کو معاف کر دیا. جب مرا تو اللہ نے اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ زمین کھنچ گئی اور نیکوں کی طرف وہ جا رہا تھا وہ زمین جو تھی زیادہ ہو گئی اور گناہوں سے دوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو اللہ تو بہانے چاہتا ہے. اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. ایک موقع پہ ایک بوڑھا شخص تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو. روئے زمین کی ساری مخلوق میں اگر میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو لے ڈوبے. یہ احساس کیا بول رہا ہے؟ الندم التوبہ، شرمندگی ہے. کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا اور برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے. اس نے عرض کیا کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے؟ یعنی اس کو یقین ہی نہیں آیا. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے. کیوں مایوس ہوتا ہے انسان؟ آپ کو پتا ہے کہ شروع میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جب ہم پہلے گناہ کرتے تھے اور اب نہیں کر رہے، شرمندہ ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اب گناہوں کی جگہ نیکیاں کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں بدلتا جاتا ہے، یعنی ریپلیسمنٹ ہونے لگتی ہے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کل ہماری ڈائریوں میں غلط چیزیں لکھی جاتی تھی اب اس کی جگہ ہم خود قرآن لکھ رہے ہیں. ہمارے کمپیوٹرز میں اگر خراب چیزیں تھیں اب اس کی جگہ اچھی چیزیں آ رہی ہیں. تو ریپلیسمنٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ کیسے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن پاک میں توبہ اور استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. جو شخص توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت بخشنے والا ہوں. پھر اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو اس بک کے ساتھ بھی دیکھیں گے. اور توبہ اور دعاؤں کی قبولیت میں ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ نوح کے اندر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پس حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر برسنے والے بادل بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہیں مالوں سے مدد دے گا، وَبَنِينَ اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا. حسن بصری کے پاس ایک دفعہ مختلف لوگ آتے رہے. کسی نے کہا کہ خشک سالی بہت ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جا کے استغفار کرو. ایک آ گیا کہنے لگا میری پیداوار کم ہے، خوش کرو. کسی نے کہا بچے نہیں ہیں. جو بندہ آئے جا رہا ہے سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو. کوئی شخص ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہا آپ نے سب کو ایک ہی گولی دے دی، ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا کہ استغفار کرو. کہنے کہ کیا تم نے یہ پھر سورۃ نوح کی آیتیں نہیں پڑھی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے برسنے والے بادل دے گا، بیٹے دے گا، مال دے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں اور ہموں کی دعاؤں کی قبولیت میں بہت زیادہ
ایک گہرا دخل حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا بنا دے، مایوسی ہمارے دل سے چلی جائے، جو ہوا سو ہوا، الا ما قد سلف۔ قرآن کا یہ خوبصورت مزاج ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، الا ما قد سلف۔ 4تھے پارے کے آخر میں جہاں محرمات کا ذکر ہے کہ جہاں باپ اپنی ماں سے بھی لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے، سوتیلی ماں سے، تو وہاں بھی کہ الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سود کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، فامرہ الی اللہ، ڈال دو اللہ پہ معاملے۔ تو اپنے گناہ کبھی دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے۔ اسلام میں کوئی پارڈن کا تصور نہیں ہے، کوئی کفارے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں توبہ بکتی ہے، پریسٹ کے پاس جا کے پیسوں سے لین دین کرنا پڑتا ہے، پہلے تو جا کے سارا راز کھولنا پڑتا ہے، میں نے یہ کیا، کنفیس کرنا کہتے ہیں اس کو، یہ کیا وہ کیا، شرمندہ ہوتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اچھا 1000 والی توبہ چاہیے، $500 والی چاہیے، 7 والی چاہیے، تو پھر وہ کچھ اس سے جا کے دم درود کرتے ہوں گے تو ان کی توبہ معاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور تو مجھ سے استغفار کرتا رہے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے پاس روئے زمین کے بھر کے برابر گناہ آ جائیں اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، اور تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا فرماؤں گا۔ یہ ترمذی کا خلاصہ ہے۔ بعض لوگ تو ایسی حدیثوں کو کوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھا شرک تو نہیں کرتے نا، تو کیا یہ شرک فی الحکم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بڑائی کو بڑائی سمجھتے ہوئے گناہ کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک طویل ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں کر لے کہ جو اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرا کے اپنے لیے دعاؤں کے راستے کھلوا سکے اور آئندہ گناہوں سے ہمارا دل ہی چلا جائے۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ابن ماجہ اور نسائی کی کہ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا ہو۔ گننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بغیر گنے اپنے جب گناہ بے حساب کرتے ہیں تو پھر استغفار بھی بے حساب پڑھیں۔ اللہ کے نبی 100 کا ذکر کرتے ہیں، آپ اس نیت سے اگر 100 دفعہ کریں لیکن شعور کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں استغفار استغفار اور ساتھ من پسند چیزیں دیکھ اور سن بھی رہے ہیں اور کام نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع سے متعلق کوئی بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی آپ پلیز۔ ہاں جی بالکل، استغفار کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ پلیز۔ پہلے استغفار میں بھی گنتی کیا کرتی تھی، لیکن آپ جب سے قرآن سے جڑے ہیں تو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، جب کوئی تنگ کرتا ہے ترانے کو، کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو پھر میں ویسے استغفار کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو میں کافی یقین ہے پڑھنے کے لیے تو میں معاف کرنا۔ آمین ثم آمین۔ جی آپ۔ تابعی تھے، تابعی نہیں تھے۔ جی اور کوئی؟ جی آپ پلیز۔ وہ آپ نے بتایا تھا کہ مطلب جب آپ کی ہچکی آتی ہے، کھرکھراتا آتا ہے، وہ غرغرہ، ہاں جی۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اگر کسی انسان کو اچانک موت آ جائے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ اس کی وجہ میں بھی محدثین یہی لکھتے ہیں کہ کافر کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور مومن تو پہلے ہی اپنا معاملہ نقد کا رکھتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے یہ بات کہ اگر موت اچانک جو آتی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ کبھی بھی اس نیت سے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ چلو کر لیں گے جب موت آئے گی۔ آپ کو نہیں پتا، اور 3 سات کا لفظ آتا ہے حدیث میں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ 7 کتنی لمبی ہے۔ اس کے مختلف اینگل ہیں، اس پہ بہت لمبی بات چیت ہوئی ہے۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ کتنے ہی یہودی اور نصرانی اسلام کی طرف مائل تھے، لیکن شیطان نے ان کو اس بات میں ڈالے رکھا اور سوچ لو، ابھی اور تحقیق کر لو، ابھی اور دیکھ لو، ابھی وقت پڑا ہے کہ اتنے میں ان کو موت آ گئی۔ تو شیطان توبہ بھی ہم سے دور رکھواتا ہے جیسے کہ لوگوں سے اسلام دور رکھواتا ہے۔ پوچھنا تھا کہ اگر ایک بندہ کو ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ اس سے چانس نہیں ہے بچنے کی کچھ مہینوں کے لیے کے بعد وہ مطلب اس کو پتہ ہے کہ وہ مر جائے گا، تو کیا پھر وہ اس توبہ وہ کرے گا تو اس کی ہو جائے گی؟ ان کا سوال ہے کہ کسی انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ میں 3-4 مہینے تک مر جاؤں گا، پہلی بات یہ ہے کہ
بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ 3-4 مہینے کے بعد مرے گا. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہم اگلے لمحے ہوں گے کہ نہیں. پہلی بات ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کا مرض اس حد کا ہے. مثال ہے کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں 3 ماہ میں مر جائے گا یا 3 ماہ اس کی عمر ہے, تو کینسر نہیں, وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے, وہ روڈ پار کرتے ہوئے مر جائے. موت تو ضروری نہیں کینسر سے آئے گی نا. تو کسی کو نہیں پتا کب مرے گا کوئی. اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں, جو آپ کا سوال ہے کہ وہ 3 ماہ کی مدت ہے, تو اب اگر وہ توبہ کرے تو کیا وہ معلم یغرغر میں؟ انشاءاللہ نہیں ہے. اس کی بیماری ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر وہ توبہ کرے تو مبارک ہے وہ لوگ کہ جو پہلے سے تھوڑی تھوڑی خبریں سن لیتے ہیں اپنے جانے کی اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن جو اللہ کی طرف سے جتنی ہے اتنی انسان کے یہاں اپنی زندگی گزارتا ہے. میری نند ہے, ان کو 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کو کینسر ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا پاکستان میں. تو وہ کہنے لگے زیادہ نہیں ہے, مطلب کہ تقریباً اندر کا جو پورا حصہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو انہوں نے آپریشن کیا, ان کا بیٹا ان کے میں دبئی میں تھا, پوسٹ پہ گیا. بڑا لوگوں نے بتایا ان کو کہ ان سے کہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرے. وہ پہلے بھی نمازی فریز کر بہت ہی ماشاء اللہ ابھی زندہ ہے, تو وہ ڈیلی مطلب کہ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں اور ابھی تک وہ حیات ہے ماشاء اللہ. اپنا کھانا سب کچھ خود کرتی ہیں. کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ جب تک بندے کو توبہ کی توفیق دے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب آپ کو بھوک لگی ہے؟